اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا۔ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورۃ المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وحی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کہ نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی 5 اور اغلباً سورہ نون کی پہلی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 10 آیات، ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے۔ اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی، اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر معمور کر دیا تھا، یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، الف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو، نہیں، اس اعتبار سے آپ امی محض تھے، دی ان لیٹرڈ ون۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تھے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی، اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شام گزرتا تھا، اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافیل کے ذریعے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اسی شش و پن میں جبکہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی، میں ایک روز غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں پیچھے، سامنے کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا طاری ہوا طبیعت پر، بربنائے طب بشری۔ تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا، پھر یا محمد، پھر وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ۔ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، پکار رہا ہے کوئی۔ تیسری مرتبہ یا محمد کہا تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو حضرت جبرائیل، وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے، اصل ملک کی صورت میں دیکھا۔ غار حرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف، یہ اصل ملک کی شکل تھی جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے۔ تو اس پر آپ پر دہشت طاری ہوئی ہے، اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کپ کپی سی طاری تھی، جیسے پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی کیفیت وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے۔ پھر یہ سورہ مدثر کی یہ 7 آیات آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی وحی ہے، لیکن پہلی وحی ہے پہلی فترت کے بعد، پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر
اس کے بعد پہلی وحی ہے۔ اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا، جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا۔ آغاز نہیں کہنا چاہیے، ظہور ہوا ہے۔ نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وحی کا آغاز ہو۔ تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے، اور یہ ہے در حقیقت کہ جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل، وہ ہم نے رات پڑھ لیا۔ کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، وہاں بھی قم یہاں بھی قم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں قیام اللیل، یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو۔ وہ رات کا قیام تھا، یہ دن کا قیام ہے۔ اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا، تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے، اگرچہ آپ معراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو ہم سورہ نون میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندتر روحانی طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے، جذب کیجئے۔ رتل القرآن ترتیلا، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ کتنا قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے پورے وجود میں یہ سرات کر جائے، جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مدثر ہے، اس میں البتہ اس کی پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک ایک آیت کو سمجھیے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے، جب آپ پر غور و فکر کا، سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک بڑے عملی انسان تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچپن اسرت میں گزرا ہے، پھر لڑکپن، اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس، وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے۔ پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے، سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجحان پیدا کر دیا، شادی ہو گئی، تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے کاروبار کیا، کھل کر کاروبار کیا، لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، حبب الیہ خلا، ملنا جلنا اب طبیعت مائل نہیں ہے۔ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا، لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا، اب غور و فکر اندرونی۔ میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتاً بیلنسڈ ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹس کے درمیان، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا، تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو منقول ہے، کان یتحنث فی، وہاں کچھ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کان تحنث ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہے، اس پر غور و فکر۔ کہ اسی عرصے میں پھر وحی آئی، اس پر ایک اور، اس غور و فکر پر ایک تشویش، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس، یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے، متفکر ہو جائے وہ، اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے، کہیں اور اسی طریقے سے، تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی، یا ایھا المزمل قم، اب کھڑے ہو جاؤ،
یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے. اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے. یا ایھا المدثر قم، وہ قیام اللیل، یہ قیام النہار. قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ قم فانذر، خبردار کر. اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہی ہے، انذار. سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں. تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے، چرا چگا، ختم ہو گئے، نسیاں منسیاں ہو گئے. تم حیوان نہیں ہو، کچھ اور ہو. تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. عظیم ترین امانت کائنات کی، جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے، وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے. اور اس امانت کی جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. یہ ہے انذار. نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار آخرت. لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے. اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلیس ہے، جس سے کہ پھر سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں. اقامت الدین، دین کو قائم کرو. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے. مختلف اصطلاحات ہیں. لِتَکُونَ کَلِمَۃُ اللہِ الْعُلْیَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّہُ لِلَّہِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے. اب دیکھیے انہیں صحابی نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا. اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے. تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے. ان کا یہ وہی ناموس ہے. جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ عمزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے. وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی. تو اتنے پریشان ہوئے حضور، حیران ہوئے. اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ توقع نہیں. وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے. تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو. یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم. اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا. وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے. یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا. تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا. اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجئے. اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے. ثیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف، بلکہ دل بھی ہے. وَالرُّجْزَ فَاجُر، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو. باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹیے، اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجئے.
ولا تمنن تستکثر، اور دیکھیے ایسا نہ کیجئے کہ کسی پریشان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے. آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ بھی کبھی دے گا. آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجیے. یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. ولا تمنن، منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا. ولا تمنن، دیکھو اپنی اس جد و جہد کو، اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا، جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا. تستکثر، بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ. کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے. یہ 7 آیات ہیں.